بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیام قرآن۔ میں ہوں آپ کا میزبان سعید رسول رضوی۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، ہم اس مختصر پروگرام میں تلاوت کلام الہی، اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ جیسے کہ آج ہم آپ کی خدمت میں سورہ ہود آیت نمبر 11 کی تلاوت، ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے تلاوت کلام پاک سے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لهم مغفرة وأجر كبير۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ: مگر جو لوگ حقیقی ایمان کے زیر سایہ صبر سے کام لیتے ہیں اور نیک اعمال انجام دیتے ہیں، نعمتوں کے چھن جانے پر مایوس اور ان کے ملنے پر مغرور نہیں ہوتے، ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ ناظرین، اس آیت گرامی میں جس طرح سے ارشاد ہوا کہ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ حقیقی ایمان کے زیر سایہ صبر سے کام لیتے ہیں۔ ناظرین، اس آیت گرامی میں قرآن مجید میں جہاں بھی عمل صالح کی بات ہوئی، وہاں پر ایمان کا بھی تذکرہ ہوا۔ جب جب عمل صالح کی بات ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ ایمان کا بھی ذکر ہوا۔ مثلا سورہ عصر میں ارشاد ہوا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کو بھی ذکر کیا۔ اسی طرح سے بہت ساری آیات و روایات میں جہاں پر عمل صالح کی بات ہوئی، وہاں پر ایمان کا بھی تذکرہ ہوا۔ سوائے اسی آیت میں یہاں پر عمل صالح کی بات صبر کے ساتھ ہوا ہے، یعنی یہاں پر آمنو کی بجائے صبرو ہے، یہاں پر صبرو کہا گیا ہے۔ اور اس صبرو سے مراد بھی صاحبان ایمان لوگ ہی ہے۔ صبرو یعنی صبر کرنے والے لوگ، صابرین، وہی صاحبان ایمان ہیں جو حقیقی مومن ہیں۔ لیکن یہ جو صابرین کم ظرف لوگوں کے مقابلے میں ان کا تذکرہ آیا ہے، لہٰذا آمنو کی بجائے صبر کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور دوسری بات اس آیت سے متعلق یہ ہے کہ صبر کا جو تعلق ہے، جیسے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ انسان صبر صرف اس وقت کرتے ہیں جب انسان پر کوئی مصائب، کوئی مشکل، کوئی پریشانی آ جائے، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صبر کا تعلق صرف اور صرف ناگوار حالات، مشکلات، مصائب ہی سے ہیں۔ شریعت مقدسہ کی طرف اگر دیکھیں، دین اسلام مبین کی طرف اگر دیکھیں، تو یہ جو صبر کا تعلق ہے صرف ناگواری یا مشکل حالات سے نہیں ہے، بلکہ خوشحالی اور مسرت کے ایام میں بھی صبر سے کام لینا ضروری ہے۔
صبر سے کام لینا ضروری ہے، ورنہ انسان سرکش ہو جاتا ہے، انسان کے سرکش ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کا جو قوم ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرعون کے چنگل سے آزاد کرایا، فرعون کے تسلط سے آزاد کرایا، جب وہ لوگ آزاد ہوئے اور آزادی کی آسائشوں سے بہرہ مند ہو گئے، ان کو طرح طرح کی سہولتیں ملنے لگے، آزاد ہوئے، تو جیسے کہ خداوند قدوس نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَجَعَلَكُم مُلُوكًا، ان کے لیے سلطنت دی، بادشاہت دی، تو وہ سرکشی پر اتر آئے، وہ سرکشی پر اتر آئے۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ 40 دن کے لیے کوہ طور پر چلے گئے، خالی رکھ کے نہیں گیا، پیچھے حضرت موسیٰ نے اپنا جانشین خلیفہ اپنے بھائی حضرت ہارون کو رکھ کے گیا، اس کے باوجود 40 دن کے اندر اندر وہ لوگ سرکش ہو گئے تھے۔ اور خداوند قدوس نے اس کی مثال قرآن میں ارشاد فرمایا ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، حضرت موسیٰ سے اپنے بھائی حضرت ہارون نے کہا کہ اے میرے بھائی، جیسے آپ کے قوم نے مجھے ضعیف سمجھا اور شاید کہ وہ مجھے قتل کرنے والے تھے، وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي، یعنی وہ اتنا سرکش ہو گئے، نبی کے پیمبر کو یا نبی کے خلیفہ کو، نبی کے جانشین کو قتل کرنے لگے۔ اس حد تک انسان سرکش ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو صبر کا تعلق ہے، انسان اس مغروریت سے نکل جائیں، اس لیے صبر کریں۔ تو ناظرین، جو صبر کا تعلق ہے وہ انسان کی آسودہ زندگی کے ساتھ بھی ہے۔ تو اس آیت گرامی میں جو مختصر پیغام دیا گیا ہے اس کی طرف ہم نظر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو میسج ہے اس آیت گرامی میں وہ یہ ہے کہ زندگی کے تلخ و شیرین واقعات کے مقابلے میں صبر اختیار کرنا عمل صالح کا بہترین مصداق ہے، جس کی طرف اس آیت گرامی میں ارشاد ہوا اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یعنی تلخ و شیرین واقعات کے مقابلے میں بھی صبر کر رہا ہے۔ اس کے بعد دوسرا پیغام اس آیت گرامی میں یہ ہے کہ مومن باوقار اور ناقابل شکست ہوتا ہے، نہ تو کبھی مایوس ہوتا ہے، نہ ہی کبھی کفران نعمت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہوا ہے اسی حال میں شکر خدا بجا لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں اس پر شکر بجا لاتے ہیں، کفران نعمت نہیں کرتا، نہ دنیاوی لذتوں میں گم ہو جاتا ہے اور نہ ہی کسی فخر و غرور کا اظہار کرتا ہے۔ یہ مومن کی علامت ہے۔ اس آیت گرامی میں جو مومن کی علامت بیان ہوئی وہ یہی ہے کہ یہ جو کسی بھی صورت میں فخر و غرور کا اظہار نہیں کرتا، بلکہ بردبار اور ثابت قدم اور صابر ہوتا ہے، جس کی طرف اس آیت گرامی میں ارشاد ہوا الذین صبروا، یعنی وہ لوگ ہیں جو صبر کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد جو پیغام اس آیت گرامی سے استفادہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ صبر اور استقلال گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ یعنی انسان اگر صبر و استقلال کے ذریعے سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے دور رکھیں، تو یہ بخشش کا ذریعہ ہے، جس کی طرف اشارہ ہوا لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ کریم، اس صابرین کے لیے مغفرت ہیں اور اجر کبیر ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہمیں اجر ملے گا تو صبر ہمارے لیے شیرین ثابت ہوگی۔ انسان کو جب یہ معلوم ہو جائے کہ اس صبر کے نتیجے میں جنت نعیم ہے، جنت نعیم میں ہم فیہا خالدون کا مصداق ہے، جہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، تو وہ انسان اس مشکل وقت میں صبر سے کام لے گا، وہ انسان
اس صبر کے ذریعے سے جو جنت کے حلاوت ہیں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو روکے رکھے گا، نفسانی خواہشات کے مقابلے میں صبر کرے گا۔ اگر انسان نفسانی خواہشات کے مقابلے میں یا ہوا و ہوس کے مقابلے میں اگر صبر کریں تو اس کے لیے خداوند قدوس کے ہاں اجر کبیر ہے، اجر عظیم ہے۔ تو ناظرین کرام، اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اپنے میزبان رسول رضوی کو اجازت دیجیے۔ اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے قرآن مجید کے سورہ ہود آیت نمبر 12 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ حاضر ہو جائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔